لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال الله سبحانه وتعالى لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم دینی بھائیوں، بزرگوں اور ملت اسلامیہ کی پردہ نشین خواتین، مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے جسے امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سلسلہ صحیحہ میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے اپنی نگاہ کعبہ کی طرف اٹھا کر فرمایا کہ اے کعبہ ما اعظم حقک وما اعظم حرمتک، اے کعبہ تیرا حق جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور تیری حرمت جو ہے اس کا بھی کوئی جواب نہیں۔ تیرا حق جو ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے، اور تیری حرمت جو ہے وہ بھی لاجواب ہے، لیکن لحق المسلم اعظم حرمۃ منہ، مسلمان کا جو حق ہے، مسلمان کی جو حرمت ہے، اے کعبہ تجھ سے بھی بڑا ہوا ہے۔ وَلِهَذَا حَرَّمَ اللَّهُ دَمَهُ وَحَرَّمَ اللَّهُ مَالَهُ وَحَرَّمَ اللَّهُ عِرْضَهُ وَحَرَّمَ اللَّهُ أَذَاهُ وَأَنْ يُظَنَّ بِهِ ظَنَّ السُّوءِ۔ مسلمان کی حرمت ہی کا نتیجہ ہے، مسلمانوں کی حرمت اور ان کی عظمت ہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کا خون حرام قرار دیا ہے، ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے حرام قرار دیا ہے، ایک مسلمان کی عزت و آبرو دوسرے مسلمان کے لیے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دی ہے۔ وَأَن يُؤْذَى بِهِ، اور کسی مسلمان کو کوئی دوسرا مسلمان تکلیف پہنچائے اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور یہ چیز بھی اللہ نے حرام قرار دی ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی کا شکار، وَأَن يُظَنَّ بِهِ ظَنَّ السُّوءِ، کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی کا شکار۔ دینی بھائیوں اور بہنوں، مسلمانوں کی جو جمعیت ہے اس کو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کی وحدت کو باقی رکھنے کے لیے ایسے سنہرے اصول بیان کیے ہیں کہ اگر ان اصولوں کو ایک مسلمان درکنار کر دے اور ان اصولوں کو مسلمان فتح پشت ڈال دے تو مسلمانوں کی جمعیت منتشر ہو جاتی ہے،
مسلمانوں کی وحدت پارا پارا ہو جاتی ہے، اور جو محبت اور مودت اور محبت اور الفت ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے بارے میں ہونا چاہیے، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بارے میں فرمایا ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار کے مانند ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت دیتی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مضبوط ہوتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے ذریعے سے تقویت حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کے بارے میں، ایک مومن کے بارے میں بدگمانی بھائیوں یہ انتہائی ناپسندیدہ امر ہے۔ حرام ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں بدگمانی پالے بنا وجہ۔ عربی میں اس کو سوء ظن بولتے ہیں، بدگمانی۔ سو کے معنی برا اور ظن کے معنی ہوتے ہیں عربی میں علامت کے، نشانی کے، ہمارا اس کے معنی ہیں، یعنی کسی کے اوپر کوئی چیز آپ دیکھیں، کوئی کام کرتے ہوئے دیکھیں، کوئی بات کہتے ہوئے دیکھیں، کہیں جاتے ہوئے دیکھیں، کسی سے بات کرتے ہوئے آپ اس کے بارے میں ایک گمان اپنے دل میں پالیں، یہ آدمی فلاں جگہ جا رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ فلاں کام کر رہا ہوگا، یہ آدمی یہ جملہ اپنی زبان سے نکالا ہے، یہ بات اپنے منہ سے نکالا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ نیت ہے، حالانکہ اس نے وہ بات کہی نہیں ہے، اپنی زبان سے اس کا اظہار نہیں کیا، لیکن اس کی بات کو سن کر، اس کی گفتگو کو سن کر، اس کے چال ڈھال اور اس کی نشانیوں کو دیکھ کر ہم اپنے دل میں ایک گمان پالیں کہ شاید اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے، یا یہ میرے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے۔ ایک آدمی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھیں اور آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ تو انتہائی فاسق و فاجر شخص، بھلے ایک آدمی کبیرہ گناہ کر رہا ہے، بڑا گناہ کر رہا ہے، لیکن دینی بھائیوں اور بہنوں، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی مسلمان کی نیت کے بارے میں ہم حکم لگائیں کہ یہ فاسق و فاجر ہے، یا یہ اللہ کے رسول کا دشمن ہے، اس کے دل میں اسلام کے لیے محبت نہیں ہے، اس کے دل میں شریعت کے لیے کوئی محبت نہیں ہے، احترام نہیں ہے۔ نہیں، ہر چیز کو اسی جگہ میں رکھو جس کی وہ مستحق ہے۔ یا تم وطن، بدگمانی سے بچو۔ حرام ہے کہ ایک شخص اپنے بھائی کے بارے میں، ایک بہن اپنی بہن کے بارے میں بدگمانی پالے۔ یا تم وطن فإن الظن أكذب الحديث، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ ایک آدمی کسی کے بارے میں جب بدگمانی پالے گا تو یہ بڑے گناہ کی ابتدا ہے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ رسول نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ اگر ہم بدگمانی اپنے بھائی کے بارے میں پالیں گے کہ اس کا مقصد یہ ہے یا یہ آدمی یہ کام کرنا چاہتا ہے، تو اس کے بعد آدمی ٹوہ میں لگے گا، اگلا قدم اس کا یہ ہوگا کہ اس کے ٹوہ میں لگے گا۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو، میں سن لوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، میں جا کے اس کے پیچھے پیچھے دیکھوں کون سا گناہ کر رہا ہے، میں پیچھے پیچھے لگ کے سنوں کہ اپنے گھر میں بند دیوار کے اندر، بند کھڑکی کے اندر کون سا گناہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ اسی لیے یہ حرام ہے کہ آدمی کسی مسلمان بھائی کی عزت کے پیچھے پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دینی بھائیوں اور بہنوں، کتنی عظیم حدیث ہے، صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ حدیث ایسی ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے کر دے۔ اور ہمارے سماج میں یہ جو بیماری بدگمانی کی پائی جاتی ہے، ایک بھائی اپنے بھائی سے بدگمان ہے، ایک بھائی اپنی بہن سے بدگمان ہے، ایک ماں اپنے بیٹے سے بدگمان ہے، باپ اپنے بیٹے سے بدگمان ہے، ہر آدمی ایک دوسرے سے بدگمان ہے۔ وہی بیٹا جو ماں باپ کا منظور نظر تھا، لفظ جگر تھا، جس کے سہارے اور جس کو دیکھ کر آگے ٹھنڈی ہوتی تھی، اچانک شادی ہوتی ہے اور ماں باپ کے دل میں ایک بدگمانی آتی ہے۔ کچھ تو حقیقت بھی ہے، بچوں کی حرکات، اولاد کی حرکت ایسے ہوتی ہے کہ والدین کو مجبوراً سوچنا پڑتا ہے، لیکن بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ والدین بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں
کہ میرے بیٹے کی نگاہ اور میرے بیٹے کی چاہت اب وہ نہیں بچی جو پہلے تھی. کیوں؟ اس لیے کہ شادی سے پہلے ایک اولاد جو ہوتی ہے وہ پورے طور پر اپنے ماں باپ کے لیے ہوتی ہے، پورے طور پر فل ٹائم ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہے اپنے ماں باپ کے لیے، یا تو دوستوں کے ساتھ یا گھر میں آئیں گے تو والدین. جب شادی ہو گئی اور دلہن آ گئی، ظاہر سی بات ہے وہی وقت جو 10 گھنٹے وہ بیٹا گھر میں گزارتا تھا اسی 10 گھنٹے میں اسے اپنی بیوی کو بھی دینا تھا. 6 گھنٹہ اگر اس کے پاس تھا یا 7 گھنٹہ اس کے پاس تھا، کسی دن اتفاق سے والدین کے ساتھ نہیں بیٹھ پایا تو والدین کے دل میں ایک بدگمانی یہ پیدا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل گیا، اپنی بیوی کا ہو کے رہ گیا. اب ماں باپ کی بھی گفتگو بدل جاتی ہے، ان کا طرز عمل بدل جاتا ہے، سب کچھ سوچنے سمجھنے کا ڈھنگ بدل جاتا ہے. ماں سوچنے لگتی ہے کہ ابھی تو یہ بہو جو آئی ہے کسی نے سب کچھ بہلا پھسلا کے میرے بیٹے کو میرے ہاتھ سے چھینا ہے. بہو کے بارے میں بدگمان ہو جاتی ہے. بھائیو یہ بدگمانی ہے جس کے لیے یقیناً ایک بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرے اور اپنی بیوی کے چکر میں کبھی بھی اپنے ماں باپ کو فراموش نہ کرے، ورنہ اللہ کے یہاں انسان پکڑا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دینی بھائیوں اور بہنوں کہ یہ والدین ہمارے لیے جنت میں جانے کا دروازہ ہے. اس دروازے کو ہمیں کبھی نہیں توڑنا چاہیے، لیکن بلا وجہ گھر کے اندر بدگمانی پالنا، یا ایک بھائی سوچ لے کہ شادی کے بعد میرا بھائی بدل گیا، ابھی تو وہ پورے طور پر اپنے بیوی بچوں ہی کا ہو کر رہ گیا، مجھے وقت نہیں دے رہا ہے، یہ اپنے آپ میں ہی مست رہتا ہے. اس طرح کی بدگمانیاں پال کے کبھی اتفاق سے دعوتیں بانٹی جا رہی ہیں، کارڈ بٹ رہے ہیں، اتفاق سے میں اپنے کسی دوست کو بھول گیا، اپنے کسی عزیز کو بھول گیا کارڈ دینا، بدگمانی فوراً انسان پال لیتا ہے فوری طور پر بلا وجہ. حالانکہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرا بھائی بھول گیا ہو، میرا دوست بھول گیا ہو، یاد نہ آیا ہو، فون کر کے مذاق میں پوچھ سکتا ہے ارے دوست اپنی شادی میں مجھے نہیں بلاؤ گے، اتنا بھی اجنبی مجھے مت بناؤ. انسان کلیریفائی کر سکتا ہے، اس کی وضاحت کر سکتا ہے میرے دوست میں بھول گیا تھا، میرے بھائی میں بھول گیا تھا، میں آپ کو نظر انداز نہیں کیا تھا، تاکہ انسان کا دل صحیح سالم رہے. اپنے مومن بھائی کے لیے، اپنے مسلم بھائی کے لیے کوئی کینہ کپٹ دل میں نہ پالے. قیامت کے دن وہی دل اللہ کے یہاں کامیاب و کامران ہوگا جو سلیم دل ہو. اللہ من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے یہاں صحیح سالم دل لے کے آئے گا، جس میں کوئی کینہ کپٹ نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو، کوئی بدگمانی نہ ہو، جس کے لیے کوئی بنیاد نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تقف ما ليس لك به علم، ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں دیا گیا، ایسی چیزوں کی توڑ میں نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں دیا گیا. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. انسان کے کان، اس کی آنکھ اور اس کے دل، ہر چیز کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. بھائیو ایک وہم کسی کے بارے میں آیا اور وہ چلا گیا، اس کو بدگمانی نہیں کہتے. بدگمانی کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کے بارے میں کوئی چیز سوچی، کوئی نشانی اپنے بھائی کے اندر دیکھی، اور نشانی کی بنیاد پر، کوئی علامت کی بنیاد پر ہم نے ایک سوچ اپنے دل میں بیٹھا لیا کہ یہ تو ایسا ہے، اور وہ ادھر ادھر بات کرنے لگے. ارے وہاں جا رہا تھا، وہ تو پکی بات ہے کہ فلاں جگہ، فلاں حرام جگہ پر گیا ہوگا، میں نے اس کو فلاں دوست کے ساتھ دیکھا تھا، اس کے فلاں دوست تھے جو انتہائی ناکارہ اور بدماش اور اوباش قسم کے لوگ تھے، ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ وہ تھا تو اس کا مطلب وہ بھی ایسے ہی ہوگا. یہ ہوئی بدگمانی. آپ نے اس کو گناہ کرتے نہیں دیکھا، یا گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو اتنا ہی دیکھا جتنا کہ اس نے کیا، لیکن آپ نے آگے بڑھ کے اس کو حکم لگایا کہ وہ تو اس قسم کا انسان ہے. قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارے کان کے بارے میں، ہماری آنکھ کے بارے میں اور ہماری زبان کے بارے میں پوچھے گا. والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اور ان تمام بدگمانیوں میں بھائیوں سب سے بڑی بدگمانی اور حرام بدگمانی یہ ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جائے.
بدگمانی کئی قسم کی ہوتی ہے. ایک بدگمانی یہ ہے کہ انسان کے بارے میں بدگمان ہو, اپنے بھائی کے بارے میں بدگمان ہو, اور اس سے بڑی بدگمانی یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے بارے میں بدگمان ہو جائے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. کوئی بھی شخص نہ مرے, کسی کو بھی موت نہ آئے اس وقت تک جب تک کہ وہ اللہ کے بارے میں حسن ظن نہ رکھے. یہ نہیں کہ آپ نے کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا, آپ نے حکم لگا دیا کہ تیری بخشش نہیں ہوگی, ایسا لگتا ہے جنت کے ہم ٹھیکیدار ہیں, یا نام اعمال جو ہے وہ ہم ہی بانٹیں گے, ہم ہی اس کے ٹھیکیدار ہیں. کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا اور حکم لگا دیا کہ تیری بخشش نہیں ہو سکتی, تجھے اللہ بالکل نہیں معاف کرے گا. یا خود ایک گناہ کیے اور اب اتنے مایوس رہنے لگے کہ جینے کی امید ہی ختم ہو گئی, مایوس رہنے لگے, منہ لٹکا کے رہنے لگے. کیوں منہ لٹکائے ہوئے ہیں؟ بھائی مجھ سے گناہ ہوا تھا اور اب مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا. ایسا گناہ کہ اب اس سے معافی کی کوئی امید نہیں. بھائیو, یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے. گناہ بے شک انسان کرتا ہے اور ہو سکتا ہے, لیکن اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے. انسان توبہ کرے اور اللہ سے اچھی امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا. انا عند ظن عبدی بی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسے ہی اس کے ساتھ پیش آتا ہوں. آپ فقیری کی زندگی جی رہے ہیں تو مایوس نہ ہوں, اللہ سے بدگمانی نہ پالیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مالدار نہیں کرے گا. اللہ سے امید رکھیں, کبھی توکل کہ اللہ تعالیٰ وقتی طور پر مجھے تو نے فقیر بنایا ہے, مجھے تو نے غریب بنایا ہے, مجھے تو نے نادار بنایا ہے, لیکن اللہ العالمین مجھے امید ہے کہ تو مجھے اس غریبی اور فقر کے چنگل سے ایک دن آزاد کرے گا. اللہ رب العالمین سے نیک امید کرے, خیر کی امید کرے. الہ العالمین میں تجھ سے امید کرتا ہوں کہ میرے بچے نیک صالح بنیں گے. یہ نہیں کہ ایک بار بچوں سے بدگمان ہوئے اور اب سوچ لیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح نہیں کرے گا. یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی. انسان مر رہا ہے اور سوچے کہ ابھی تو میرے مرنے کے بعد میرے بچے ضائع ہو جائیں گے, میری بیوی ضائع ہو جائے گی, ابھی میرے بچوں کا کیا ہوگا. انسان کمانے جا رہا ہے, محنت کیے جا رہا ہے, دن رات کوشش کیے جا رہا ہے, ایک دم دنیا کا بندہ بن کے رہ گیا. کیوں اتنی محنت کر رہے ہو بھائی؟ ارے میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے اپنے پیروں پر کھڑے رہیں, میرے پوتے کھڑے رہیں, میرے پڑ پوتے کھڑے رہیں. یعنی انسان اپنے پڑ پوتوں کا 4 نسل کے آگے تک انتظام کر کے مرنا چاہتا ہے. یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے نا. ہم آئے تھے, ہم غریب تھے, فقیر تھے, اللہ رب العالمین نے ہمیں مالدار کیا, ہمیں روزی دی, ہمیں اس لائق بنایا کہ آج ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. میرے بچوں کو بھی وہ پالے گا, میرے پوتوں کو بھی وہ پالے گا, روزی کا ذمہ دار وہ ہے. بھائیو, یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے کہ اگر ہم اپنے 2-3 نسلوں کا انتظام کر کے نہیں مرے تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. بے شک اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ انسان اپنے ورثہ کو, اپنے وارثین کو مالدار چھوڑ کے جائے. یہ بہتر ہے اس سے کہ انہیں فقیر چھوڑ کے جائے اور لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتے ہوئے. لیکن سوچ و فکر کہ یہ تبدیلی اور یہ گمراہی کہ انسان سوچے کہ اگر میں نے نہیں کیا تو میرے بچے ضائع و برباد ہو جائیں گے, یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے. اور اللہ کے ساتھ بدگمانی یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت نہیں کرے گا. بھائیو, سفیان ثوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے, مشہور سلف گزرے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین مجھے اختیار دے کہ تمہارے جنت میں جانے یا جہنم میں جانے کا فیصلہ کون کرے گا, تمہارا باپ یا اللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ میرے بارے میں فیصلہ کرے گا یا میرا باپ میرے بارے میں فیصلہ کرے گا. انسان ہر آدمی یہی سوچتا ہے. ظاہر سی بات ہے, میرا باپ دہکتی ہوئی آگ کے اندر مجھے کبھی نہیں ڈالے گا, میری ماں کبھی مجھے دہکتی ہوئی آگ کے اندر نہیں ڈالے گی. لیکن سفیان ثوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ اختیار مجھے دیا جائے اللہ کے درمیان اور میرے باپ کے درمیان کی کون میرے معاملات کا فیصلہ کرے گا, تو میں اللہ کو اپنا جج بناؤں گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے, میرے باپ سے زیادہ میرے اوپر رحم کرنے والا ہے.
بھائیوں یہ اللہ کے ساتھ اس میں زن ہوا، اللہ کے ساتھ خود گمانی ہوئی کہ اللہ رب العالمین میں گناہ میں ڈوبا ہوا ہوں لیکن میری رحمت سے مایوس نہیں، یہ اللہ کے ساتھ اس نے زن ہوا۔ اور بدگمانی یہ ہے کہ انسان اس کے اپوزٹ میں سوچے۔ بھائیوں بدگمانی سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرے اپنے دل کی صفائی کے لیے، کہ میں جب مروں تو الہ العالمین میرے دل میں کسی بھائی کے لیے کوئی بغض اور کینہ نہ ہو، کسی بہن کے لیے کوئی بغض اور کینہ نہ ہو، میرے دل میں کوئی عداوت کسی کے لیے نہ ہو، میرا سینہ صاف و شفاف رہے۔ ہمیشہ نماز میں یہ دعا کریں کہ الہ العالمین میرے دل کو تمام مومن بھائیوں کے لیے پاک و صاف کر دے، میرے دل میں کوئی کینہ، کوئی کپٹ، کوئی بغض، کوئی گرج، کسی قسم کی کوئی بھی گندگی میرے دل میں نہ رہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا کہ بہت مشہور روایت ہے، سنا ہوگا آپ نے، کہ ابھی ایک شخص مسجد میں داخل ہوگا جو جنتی ہے۔ صحابہ کرام جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز، ایک ایک ادا کو سیکھنے کے لیے، آپ ایک ایک تعلیم کو سیکھنے کے لیے ایک دم دل و جان سے فرشتہ رہتے تھے۔ یہ سننا تھا کہ صحابہ کرام ٹکٹکی لگا کر دیکھنے لگے کہ کون شخص وہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص عام سا انسان جس کو صحابہ کرام زیادہ جانتے بھی نہیں تھے آیا، وضو کیے ہوئے تھا، داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا، آیا، اس نے نماز پڑھی اور چلا گیا۔ پھر اگلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کی کہ ایک شخص ابھی جنتی مسجد میں آئے گا۔ اگلے دن بھی وہی شخص آیا، پھر تیسرے دن اللہ کے رسول نے یہ بات کہی، تیسرے دن بھی وہی شخص آیا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نوجوان صحابی ہیں، انہوں نے سوچا کہ جا کے پتہ لگاؤں کیا بات ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت اس کو دی ہے، جنت کی بشارت۔ کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر گیا اور کہا کہ دیکھو بھائی، میرے والد صاحب سے میری کچھ بات ہو گئی، میری انبن ہو گئی ہے کچھ، تو میں آپ کے یہاں 3 دن رہنا چاہتا ہوں۔ تو 3 دن ظاہر سی بات ہے، مہمان نوازی کتنی بڑی چیز ہے، کتنے بڑے ثواب کا کام ہے۔ اس صحابی نے کہا کہ ہاں میرے بھائی، میرا گھر آپ کے لیے حاضر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 1 دن ٹھہرا، 2 دن ٹھہرا اور 3 دن ٹھہرا، میں اس کی ایک ایک ادا کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے ایک ایک نقل و حرکت پہ نگاہ رکھے ہوئے تھا کہ کیا کام کرتا ہے اسپیشل جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اس کو یہ بشارت دی۔ کہتے ہیں 3 دن گزر گئے، میں نے کوئی بھی خاص ایسا کام کرتے ہوئے اسے نہیں دیکھا جس کی وجہ سے میں یہ کہہ سکوں کہ شاید یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اس کو بشارت دی۔ تیسرے دن جب فارغ ہوئے، کہتے ہیں میں نے اس شخص سے پوچھا، بھائی دیکھو میرے گھر پہ کوئی انبن نہیں ہوئی ہے، مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے رسول نے 3 دن تمہارے بارے میں بشارت دی کہ تم جنتی ہو، میں آیا تھا تمہارا عمل دیکھنے کے لیے، تم کون سا خاص کام کرتے ہو، لیکن 3 دن میں نے کوئی ایسا خاص کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بتاؤ کیا کچھ کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے تمہیں یہ بڑی بشارت دنیا میں دی۔ تو صحابی رسول نے غور کیا، کہا کوئی ایسا خاص کام تو مجھے نظر نہیں آتا، ہاں لیکن ایک چیز ہے، روزانہ بستر پہ جانے سے پہلے، جب بستر پہ میں جاتا ہوں اور سونے کی کوشش کرتا ہوں، اس سے پہلے میں اپنے دل میں یہ بات سوچتا ہوں کہ کیا کسی مسلمان بھائی کے خلاف میرے دل میں کوئی بغض اور کینہ اور حسد اور اس طرح کی چیز پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے تو میں سونے سے پہلے اپنے تمام مومن بھائیوں کو، اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو معاف کر دیتا ہوں، کسی بھی مومن بھائی کے لیے میرے دل میں کوئی بھی کینہ کپٹ، کوئی بھی حسد و بغض، کوئی بھی نفرت نہیں، میرا دل اپنے تمام مومن بھائیوں کے لیے پاک ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کو بشارت دی، کیونکہ یہ انتہائی مشکل کام ہے کہ اپنا دل، اپنا سینہ اپنے تمام مومن بھائیوں کے لیے آپ پاک صاف رکھیں۔ تو پہلی چیز بھائیوں یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو ہمیشہ پاک و صاف رکھے، پاک و صاف رکھے، کسی بھی قسم کی
گندگی اس میں نہ ہو، اس میں کوئی کینہ و کپٹ نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ بدگمانی پال رہے ہیں اس کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں۔ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے بھائی کے بارے میں، اپنی کسی بہن کے بارے میں ہم بدگمانی پال رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ کیا میں پسند کروں گا کہ میرے بارے میں میرا بھائی یہی سوچ رکھے، میرے بارے میں میرا بھائی یہی بدگمانی رکھے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مشہور واقعہ، عفق کا واقعہ جانتے ہیں؟ جب ان کے اوپر نعوذ باللہ زنا کا الزام لگا، جب منافقین نے یہ خبر عام کری، جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ مریسی میں پیچھے رہی اور صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف صحابی، انتہائی سیدھے سادے بھولے بھالے صحابی، وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے دیکھا کہ چھوٹ گئی ہیں تو وہ اپنے اونٹ پہ بٹھا کے، حالانکہ اس وقت پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا اور پردے کے نزول سے پہلے انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا، اسے پہچان گئے، اونٹ سے سائڈ میں ہٹے، اشارہ کیا، اونٹ پر وہ سوار ہوئی اور جب مدینہ پہنچی پیچھے پیچھے تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے یہ خبر عام کر دی کہ عائشہ صحیح سالم نعوذ باللہ مدینہ نہیں پہنچی، یعنی ان سے یہ گناہ ضرور ہوا ہے۔ یہ خبر اتنی عام ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بدنامی لانے کے لیے، آپ کے گھر کو بدنام کرنے کے لیے منافقین نے یہ سازش کی۔ اس وقت سوچیں کیا بیتی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ بہت سارے صحابہ کرام بھی اس فطرے کے زد میں آئے۔ حمزہ بنت جہش اللہ کے رسول کی جو ساری رسی ہیں، زینب بنت جہش کی بہن ہیں، اور حسان بن ثابت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدھے سادے صحابی، اللہ کے رسول کے شاعر، وہ بھی اس فتنے کے زد میں آئے۔ اس وقت مدت کافی لمبی گزر گئی اور پریشانی بڑھتی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ ملتے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار، آپ کے کیریکٹر کے بارے میں بیان کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کی پریشانی دیکھ کر بعض صحابہ کرام نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلب اللہ کے رسول کو مشورہ بھی دیا کہ اللہ کے رسول عورتیں اور بھی ہیں کہ آپ کسی اور سے شادی کر لیں۔ یعنی اللہ کے رسول کی تکلیف دیکھ کر بھائی، اور تقریباً 50 دن گزر گئے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے سورہ نور کی 10 آیتیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براعت میں 10 آیتیں نازل کی۔ سورہ نور آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 20 تک۔ اس میں مومنوں کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ اصول نازل کیا، بھائیو، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين۔ کیوں ایسا نہیں ہوا کہ جب مومنوں کے پاس یہ خبر پہنچی بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی برہان کے، بغیر کسی گواہی کے کہ عائشہ سے گناہ ہوا ہے، جب یہ خبر تم تک پہنچی تو مومنوں نے اپنے دل میں اچھا گمان کیوں نہیں پیدا کیا؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، اچھا گمان کیوں نہیں پایا؟ عائشہ صدیقہ پر کیا کبھی کوئی الزام لگا تھا؟ کیا کبھی وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوئی تھی؟ ان کا لوز کریکٹر کبھی کسی کے سامنے آیا تھا؟ کیوں یہ بدگمانی پائی؟ اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، صدیق کائنات کی بیٹی ہیں، ان کے بارے میں یہ خبر پہنچی، کیوں نہیں اپنے دل میں اچھا گمان پایا؟ وقالوا هذا افك مبين، اور کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے، یہ کھلی ہوئی بدگمانی ہے، یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ تو بھائیوں، جب اپنے مومن بھائی کے لیے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اگر کوئی خبر پہنچے تو پہلی ہی بار میں ایک لہجے میں آپ انکار کر دو کہ میں اسے نہیں مانتا۔ ہاں، اگر کوئی شخص کھلا ہوا جس کو فجور میں مبتلا ہے، کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ گناہ کرتا ہے، اس کو کوئی شرم نہیں آتی، اس کی عزت اور اس کی حرمت معصوم نہیں ہے۔ یہ ناچنے گانے والے، یہ ٹھمکے لگانے والے، یہ اللہ اس کے رسول کے خلاف بغاوت کرنے والے،
گمراہی پھیلانے والے، فحاشی پھیلانے والے، ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی خبر پہنچے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں بھائی میرا دل ان کے لیے پاک ہے۔ جو آدمی روڈ پہ گندگی پھیلا رہا ہے، روڈ پہ فحاشی پھیلا رہا ہے، جو پوری قوم کو گمراہ کرنے کا ذمہ دار ہے، اس کی عزت و عصمت کا کوئی بھی پاک و لحاظ نہیں ہے، کوئی بھی پاک و لحاظ نہیں۔ ہاں لیکن مومن بھائی جس کی عام زندگی کتاب و سنت کے مطابق ہے، عام زندگی وہ نیکیوں پہ گزر رہی ہے، اس کے بارے میں کوئی خبر پہنچے تو پہلی ہی بار میں آپ یہ کہہ دیں کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ کھلا ہوا بہتان ہے، میں اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ جب تک کوئی شخص مسجد کا ذمہ دار ہے، کوئی شخص مدرسے کا ذمہ دار ہے، عام طور پر کوئی ذمہ داری اور مسئولیت دی جاتی ہے تو لوگ بدگمانی پالتے ہیں کہ یہ تو لوگوں کو چندے اکٹھا کر کے کھاتا ہے۔ کوئی دلیل نہیں میرے پاس، کوئی برہان نہیں ہے میرے پاس، لیکن انسان بدگمانی پالے کہ اسی مسجد کے چندے سے، اسی مدرسے کے چندے سے، اسی لوگوں کے زکات و صدقات و خیرات کو جمع کر کے یہ اپنے بچوں کو پال رہا ہے، اپنے بچوں پہ خرچ کر رہا ہے، اپنی فیملی کو چلا رہا ہے، یا اتنا بڑا بزنس اس نے شروع کر دیا ہے یہ لوگوں کے چندے اور زکات و خیرات اکٹھا کر کے۔ بھائیو یہ بدگمانی ہے، بدگمانی ہے۔ اگر میرے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے تو اس طرح کی سوچ و فکر یہ سوء ظن ہے، اور اس کے بارے میں قیامت کے دن اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا۔ تیسری چیز یہ ہے اپنے آپ کو بدگمانی سے بچانے کے لیے، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اگر تم اپنے بھائی کو کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھو، کوئی بات اس نے کہی اور اس کی بات کا اچھا محمل، کوئی اچھا معنی تم دے سکتے ہو تو اس کو اچھے معنی پہ محمول کرو۔ یہ نہیں کہ میں نے ایک بات کہی اور جو اس کا ورڈ جو سب سے برا سائڈ ہو سکتا ہے، سب سے برا معنی ہو سکتا ہے، وہ آپ اپنے دل میں لیں۔ نہیں، اگر کوئی گناہ کیا ہے، کوئی غلط بات کہی ہے تو بھی آپ کہو کہ ہو سکتا ہے میرے بھائی کو معلوم نہ ہو سکتا ہے وہ جاہل ہو سکتا ہے غلطی سے اس سے ایک گناہ ہوا ہو، یا ہو سکتا ہے جان بوجھ کے گناہ ہوا ہو، لیکن میرا بھائی شیطان کے بہکاؤ میں آ گیا، میں اس کے بارے میں بدگمان نہیں کروں۔ گناہ ہونے کے باوجود حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم پر فوج کشی کرتے تھے تو اس کو سیکریٹ رکھتے تھے، رات میں رکھتے تھے، بتاتے نہیں تھے کہ ہم کہاں جانے والے ہیں، کس پر حملہ کرنے والے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا سیر راز میں رکھا، لیکن ایک صحابی حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابی، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اور مقداد کو اور زبیر کو بلایا اور کہا کہ دیکھو روضہ خاص پر جاؤ، وہاں پہ ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا اور وہ خط تم اس سے لے کر آؤ۔ تینوں لوگ گئے، اللہ کے رسول نے بات کہی تھی، جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی، سوار ہو کے پہنچے، وہاں وہ عورت ملی، اس سے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس ایک خط ہے، وہ خط تم مجھے دے دو۔ شروع میں اس عورت نے انکار کیا، نہیں میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو نکالتی ہو یا ہم تمہیں ننگی تلاشی لیں۔ پھر اس نے پیچھے چوٹی میں وہ خط چھپا رکھا تھا، وہ خط نکال کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، وہ خط لے کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ خط پڑھا گیا اور اس میں صحابہ رسول حاتب بن ابی بلتہ نے اللہ کے رسول کے اس راز کو فاش کیا تھا کہ اللہ کے رسول مکے پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسلامی عدالت میں یہ بغاوت ہے اور بغاوت کی سزا قتل ہے، یہ کفر ہے۔ اگر اسلامی حکومت کے خلاف کوئی شخص کافروں سے دوستی کرتے ہوئے مسلمانوں کے راز کو غیر مسلموں تک پہنچاتا ہے تو انسان کافر ہو جائے گا، یہ کفر ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اللہ نے فرمایا جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے حاتب بن ابی بلتہ کو بلایا، حاتب یہ کیا ہے، یہ کیا تم نے کیا ہے؟ بھائیوں اس واقعے میں ہمارے لیے بہت نصیحت ہے۔ ہمارے بھائی سے کوئی گناہ ہو، ہماری بہن سے کوئی گناہ ہو
تو اللہ کے واسطے اس سے ضرور کلیریفیکیشن لیں، اس کے اس عمل کے لیے اس سے ضرور وضاحت طلب کریں. میرے بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں تم سے یہ امید نہیں رکھتا تھا. میری بہن مجھ سے کیا خطا ہوئی، تم نے یہ کام کیوں کیا؟ بدگمانی نہ پالے اس کے لیے چاہتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر حاتم بن ابی بلتع کو بلا کر اس کی گردن ملوا سکتے تھے، لیکن بلوایا، پوچھا. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی وہاں موجود ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں منافق کی گردن مار دوں. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر کیا تمہیں پتا نہیں کہ یہ بدری صحابی ہیں، اور بدریوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قد غفرت لکم، اے بدر میں شریک ہونے والوں اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے. سن تو لو اپنے بھائی سے کیا وجہ ہے، کیوں ان سے یہ گناہ ہوا. حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول بات یہ ہے کہ مکے میں ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی خاندان ہے، میرا اپنا کوئی خاندان نہیں، میری فیملی وہیں رہتی ہے، ہجرت کر کے مدینہ آ گیا. تو مسلمانوں کی فوج جب مکے پہ حملہ آور ہوتی تو ظاہر سی بات ہے ہر آدمی اپنی فیملی کو بچاتا، اپنے خاندان کو بچاتا. میری فیملی کے لیے، میرے بال بچوں کو بچانے کے لیے وہاں کوئی نہیں ہے. میں چاہتا تھا کہ مکے والوں پر میں ایک احسان کر دوں تاکہ جب مسلمانوں کی فوج وہاں حملہ آور ہو تو میرے بچوں کو بھی بچایا جا سکے. باقی اللہ کے رسول میرا جو مقصد ہے اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں. میں ایک احسان مکے والوں پر کرنا چاہتا ہوں، باقی میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں کوئی بغض اور کینہ نہیں ہے مسلمانوں کے خلاف. بس یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. یعنی انسان کے پاس اگر کوئی عذر ہے، اس طرح کی چیز ہے، تو اللہ رب العالمین اس عذر کو قبول کرتا ہے. اپنے بھائیوں کی غلطی کو دیکھ کر کوئی حکم فوری طور پر نہیں لگانا چاہیے. ایک صحابی رسول ہے جو اللہ کے رسول، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو اللہ کا عبداللہ نام تھا لیکن ان کو حمار لوگ کہتے تھے. حمار کے معنی عربی میں ہوتے ہیں گدھا. تو صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایسے صحابی تھے تھوڑا سا چیئرفل تھے، مطلب جہاں پہنچتے تھے ہنسی مذاق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر ہنسایا کرتے تھے، کوئی نہ کوئی بات کہتے. وہ اکثر شراب پیتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تھا اور کوڑے لگائے جاتے تھے. کئی بار واقعہ ہوا شراب پیے اور اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا اور کوڑے لگائے گئے. بھائیوں یہ گناہ بیان کر کے نعوذ باللہ میں کسی کو لائسنس نہیں دے رہا ہوں کہ اس کو شراب پینی چاہیے، نعوذ باللہ، لیکن بتانا چاہتا ہوں ہر گناہ کی ایک حد ہے، ہم اسی حد میں اس کو رکھیں. ایک مسئلہ ان کو لایا گیا اور ان کو کوڑے لگائے گئے تو ایک صحابی رسول نے کہا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو، شرم نہیں آتی اتنی بار اللہ کے رسول کے سامنے لایا جاتا ہے، کوڑے لگائے جاتے ہیں، بار بار لایا جاتا ہے، کوڑے لگائے جاتے ہیں، شرم نہیں آتی، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ، تمہیں پتا نہیں فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بھلے ان سے یہ گناہ ہوا ہے اور یہ گناہ بار بار ہو رہا ہے، اس کے باوجود ان کے اوپر لعنت نہ بھیجو، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے. ایک گناہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اللہ کا باغی ہو گیا. ایک گناہ صادر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کے رسول کا دشمن ہے. نعوذ باللہ. انسان کی زندگی میں کمزوری ہو سکتی ہے، اصل جو ہے وہ انسان کا دل اور اس کا عمل ہے. تو بھائیوں اگر کسی کو گناہ میں دیکھیں تو بھی اس کے لیے کوئی عذر تلاش کرے، اس کو اچھا محمل دے، اس کو اپنی طرف سے انٹرپریٹ نہ کریں، اس کو اپنے طرف سے مانا نہ پہنائیں. اپنے آپ کو بدگمانی سے پاک رکھنے کا یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اس کے لیے عذر تلاش کریں. ہو سکتا ہے میرے بھائی کہ کہنے کا یہ مقصد ہو. امام شافعی رحمہ اللہ ایک مرتبہ بیمار تھے تو ان کے پاس لوگ عیادت کے لیے آئے. ایک آدمی نے کہا کہ امام صاحب آپ کی کمزوری بہت بڑھ گئی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کمزوری بڑی ہوتی تو اللہ تعالیٰ مجھے مار دیتا. کہاں کمزوری سے بیماری اور آزادی سے لگی رہتی ہے، یہ اللہ کے بارے میں حسن سن. تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں امام صاحب، میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ بہت زیادہ کمزور ہیں، میرا یہ مقصد نہیں تھا. لوگ آپ کی بیماری دیکھ کر میں نے یہ بات کہی.
تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ میرے بھائی میں آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں رکھتا، تم مجھے گالی دو گے تو بھی میں سوچوں گا میرا بھائی میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، کہ کسی اور کو گالی دے رہا ہوگا یا اس کی گالی دینے کا یہ مقصد نہیں ہوگا۔ یہ ہوا حسن ظن۔ اور اپنے سماج اور معاشرے کو ہم دیکھیں بھائیوں، نیکی میں بھی انسان برائی کے کوئی نہ کوئی پہلو تلاش کر لیتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، ارے مارو اس کی نماز، ایک نمبر کا ریاکار ہے۔ نیتوں کے بارے میں ہمیں پتا ہے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ میں ایک شخص کو قتل کر دیا، جبکہ اس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا۔ اللہ کے رسول کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو اللہ کے رسول نے پوچھا، اسامہ لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود تو نے اسے قتل کر دیا؟ تو کہا اللہ کے رسول اس آدمی نے لا الہ الا اللہ اپنی جان بچانے کے لیے کہا تھا۔ جیسے ہی تلوار اٹھائی مارنے کے لیے اور اس نے فوراً لا الہ الا اللہ کہا اور اسامہ کی تلوار چل گئی، اس کی گردن الگ ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار یہ جملہ دہرایا، اسامہ لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود تم نے اسے قتل کر دیا، قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ حل سقطت قلبہ، ان کا دل چیر کے تم نے دیکھا تھا کہ اپنی جان بچانے کے لیے اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، تم نے ان کی نیت دیکھی تھی، قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سامنے کیا بتاؤ گے؟ لوگوں کی نیتوں کے بارے میں ہمیں فیصلے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بدگمانی پالنے کے لیے بھائیوں، اگر ہم لوگوں کی نیات پہ زیادہ نگاہ رکھیں گے تو ہمیشہ لوگوں کے بارے میں بدگمان ہے، ہمیشہ بدگمان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اس گناہ سے محفوظ رکھے، الہ العالمین ہمیں اپنے بھائیوں کے بارے میں حسن ظن کا شکار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے بارے میں نیک گمان پالنے کی توفیق عطا فرمائے، بھائیوں کے بارے میں پیار، محبت اور الفت ہمارے دلوں میں پیدا کرتے ہیں۔ الہ العالمین ہمارے دلوں میں جو کینہ، حسد اور اس قسم کی جو بیماری ہے، الہ العالمین ان تمام بیماریوں سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے۔ الہ العالمین ہمیں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو لوگ قرضدار ہیں الہ العالمین کے قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی سبیل پیدا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے نوجوان جو اس سے دور ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، گمکدہ راہ ہیں، الہ العالمین کو انہیں صراط مستقیم پر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین مسلمان دنیا میں جہاں بھی ظلم و ستم کا شکار ہے، الہ العالمین انہیں دشمنوں کے مقابلے میں فتح مبین عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تب تک اسلام پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ورؤوف رحيم۔